بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے قائد حزب اختلاف سینٹ کے سینیٹر شبلی فراز صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کرنے جا رہے ہیں, کبھی چودھری صاحب کا چلا رہے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کا چلا رہے ہیں. اس پہ کتنی صداقت ہے؟ کیا کوئی بیک ڈور چینل پہ کوئی بات چیت شروع ہو چکی ہے؟ نہیں جی, دیکھیے اس کے بالکل یہ تو قیاس آ رہی ہیں, اور میں نے یہ آپ سے سنا ہے اور ایک اور صحافی سے سنا ہے, تو مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو سر جو مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں پی ٹی آئی سے, جو پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا ان سے لے لی گئی, اس سوال سے کیا پی ٹی آئی کا موقف ہے؟ دیکھیں, موقف تو پورے پاکستان کا یہی ہے کہ جس ڈھٹائی سے اور جس بے شرمی سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس تھیں وہ ان سے لی گئی ہیں, تو میرا تو خیال ہے پورے پاکستان جو ہے تو اس میں ایک اس میں ہے, تذبذب میں ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو پہلے تو 8 فروری کو ان سے چھینا گیا, اس کے بعد پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ جو پارٹی میجورٹی پارٹی تھی, جو کہ 2/3 میجورٹی جس کی تھی, اس کو فیل کر کے, اور ایک ایسی فیل شدہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون, ان کو ایک وہ تحفے میں دے دی گیا جس کو مال غنیمت کہتے ہیں. وہ اس کے وہ لڑائی بھی نہیں لڑے اور مال غنیمت کی وہ حقدار بن گئے ہیں, شکست کھا کے بھی. تو یہ تو اس سے پورا, اس میں پاکستان کے پورے عوام اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کافی اس پہ وہ ہے تشویش کا اظہار بھی کرتی ہے, اور یہ جو ہے تو ایک بڑا ہی زیادتی ہوئی ہے, اور اس سے جو ہے تو نہ استحکام آئے گا اور نہ ان اسمبلیوں کی کوئی وقت رہے گی. اب جب یہاں پہ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو کہ ہے ہی نہیں ان کا حق ان کا آنے کا, اور میرا سیاسی جماعتوں سے بھی, دیکھیں ان سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ان میں اتنی بردباری ہوتی, ان میں اتنا کوئی ایک سیاسی شعور ہوتا, ایک ان کا ایک ایسا ان کا لائحہ عمل ہوتا ہے جس میں کہ ایک طرف یہ جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو ہے تو وہ بھیک مانگنے وہ اپنے برتن لے کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے کشکول میں کچھ ڈالا جائے, جو کہ ڈال دیا گیا ہے. تو یہ کیا ان کی پارٹی میں کوئی جمہوری کا وہ نہیں ہے کہ بھئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کا حق نہیں بنتا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عوام نے کسی اور پارٹی کو دی ہے, تو ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شرم حیا, سیاسی رواداری, اصول پسندی, جمہوریت پسندی, یہ سارے اب یہ جو ہے تو ایک قصہ پارینہ بن گیا ہے. سر لاسٹ میں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے عاشوراء کے بعد احتجاج کی کال دے رکھی ہے, تو کیا اسیران کی جانب سے بھی جو ہے وہ خط لکھا گیا کہ مقتدر حلقوں سے مذاکرات کرنے چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو, اور ہم سے بھی آ کر بات چیت کریں, شاہ ملک صاحب, محمود الرشید صاحب جو آپ کے قائد ہیں. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کے ساتھ مذاکرات بھی ضروری ہیں؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے, دیکھیں ہر چیز کا, ہر اختلاف کا, ہر جنگ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ تھرو نیگوسیشنز ہوتا ہے, مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن کن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ان کے پاس کچھ فیصلہ سازی کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے, ان کی وہ ایک سیاسی یا ایک اخلاقی قوت ہے ان کے پاس جن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لیکن مذاکرات تو ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, بامقصد ہونے چاہیے. بغیر مقصد کے ایک صرف دکھاوے کے لیے مذاکرات ہونا, اس سے زیادہ نقصان ہوگا. تو ہم جب تک کہ کوئی اپنا میننگ فل ڈائلاگ جب تک نہیں ہوگا, اور جو ہیں جن کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ جو فیصلہ سازی کر سکیں, اور ویسے ہی جو ہے نا ایک اخباری بیان دے دینا یا سینٹ کے ایوان کے فلور پہ ایک بیان دے دینا, وہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے. وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ آپ سیریس ہیں, آپ بامقصد مذاکرات چاہتے ہیں, آپ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ, یا دکھاوے کے لیے. آپ کے جو 5 MNA منعرف ہوئے ہیں انہوں نے ووٹ بھی 26ویں ترمیم کے حق میں دیے, تو کیا پی ٹی آئی ان کو آفیشلی کوئی شوکاز وغیرہ جاری کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں وہ تو کیے ہوئے ہیں, اور پارٹی قیادت میں یہ کل بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی. تو خان صاحب سے جو ہی حتمی فیصلہ وہی کریں گے اور اس کی توثیق وہی کریں گے, تو جو ہی ملاقاتوں کا سلسلہ ہمارا بحال ہو تو اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. سر خیبر پختونخوا میں کوئی عدم اعتماد آ سکتا ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں اگر نمبرز کو آپ دیکھیں تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ ایک پارٹی جس کی ادھر 2/3 میجورٹی ہے, اور اس کو اگر آپ اس کی حکومت کو ختم کریں, تو پھر تو مطلب ہے کہ کوئی وہی نہیں ہے نا, پھر ہم اس کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے جمہوری کا لفظ ہٹا دیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.